سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب گرنے کی وجہ سے جو ہے ان کے سر میں جو ہے وہ 3 فریکچرز ہوئے ہیں. اس وقت ان کی ٹریٹمنٹ جو ہے وہ جاری ہے. شاید عمران خان صاحب کو ہسپتال شفٹ کرنے کے حوالے سے جو ہے نا دیر از اے موو گوئنگ آن. سیاستدانوں کو جو سب سے پہلا ریلیف ملتا ہے وہ ہسپتال جا کے ملتا ہے. شرم کا مقام ہے, لاہوریوں کو جو ہے وہ شرم سے ڈوب مرنا چاہیے. مطلب یہ انہوں نے بسنت منانے کے اوپر انہوں نے بات کی. یہ بڑی ہی ایک عجیب ریسسٹ قسم کی گفتگو تھی. پاکستان کے اسپنر عثمان طارق کے بالنگ ایکشن کے اوپر جو ہے وہ ایک نئی کنٹروورسی شروع ہو گئی ہے اور انڈین میڈیا جو ہے وہ ٹکا کے انہیں اس وقت ٹارگٹ کر رہا ہے پاکستان انڈیا کے میچ سے پہلے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. پچھلے 12 گھنٹے کی عام ترین خبروں کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے حاضر. آپ سے درخواست کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا, بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. اچھا جی, پچھلے 12 گھنٹے میں میرے خیال میں ایک جو بہت بڑی خبر آئی اور افسوسناک خبر آئی وہ آئی ہے سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے حوالے سے. اور اس کے اوپر کچھ حد تک یا تو مس رپورٹنگ بھی ہوئی ہے یا ہاف بیک سٹوریز بھی جو ہیں وہ شیئر کی گئی ہیں. ہم نے اب قریب ترین جو فیملیز رائے ہیں, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو کوٹ دا سورس, لیکن میں تصدیق کر سکتا ہوں کہ اب میرے پاس جو انفارمیشن آ رہی ہے وہ کافی حد تک کریکٹ ہے. اور جن صاحب سے میری بات ہوئی ہے وہ بھی بلکہ ہاسپٹل کے اندر ہی وہیں پہ موجود تھے, جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے پاس ہی. وہ البتہ اس وقت جو ہے وہ انکانشیس تھے جب ان صاحب سے میری بات ہوئی ہے. ہوا کیا ہے ایکچولی سارا واقعہ جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. میری اطلاعات کے مطابق جنرل قمر جاوید باجوہ جو ہے وہ رات کے تقریباً 3:30 بجے جو ہے وہ اٹھے اور ٹوائلٹ کی طرف وہاں پہ گئے. وہاں پہ ایک دم جو ہے ان کو آنکھوں کے سامنے اندھیرا آیا, وہ انکانشیس ہوئے اور اس کے بعد وہ گرے ہیں. گرنے کی وجہ سے جو ہے ان کا سر جو ہے وہ سامنے کی دیوار پہ بھی لگا اور اس کے بعد پچھلی دیوار کے اوپر بھی لگا. اور ہمارے پاس جو رپورٹ آئی ہے اس کے مطابق ان کے سر میں جو ہے وہ 3 فریکچرز ہوئے ہیں اور اس وقت ان کی ٹریٹمنٹ جو ہے وہ جاری ہے. ڈاکٹرز جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا پروگریس جو ہے وہ اچھا ہے. آخری اطلاعات کے مطابق جب انہیں ہوش آیا تھا تو اس وقت وہ اپنے فیملی ممبرز وغیرہ کو جو ہے وہ پہچان بھی رہے تھے اور ڈاکٹرز یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ان کی ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے وہ اس کو اسی طرح رسپونڈ بھی کر رہے ہیں, لیکن ابھی بھی وہ انکانشیس تھے. اب وہ ڈاکٹرز نے خود انہیں سیڈیٹ کیا ہوا ہے, خود انہیں اس حالت میں رکھا ہوا ہے کیونکہ وہ یہ چاہتے ہیں, شاید وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی جو انجریز ہیں وہ آرام سے جو ہے وہ ہیل ہو سکیں, ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی پریشر نہ آئے, جس کی وجہ سے اس وقت جو ہے ان کی یہ صورتحال ہے. تو فیملی جو ہے وہ مطمئن ہے جس طرح بھی ان کا علاج چل رہا ہے, لیکن ظاہری بات ہے وہ پاکستان کے ایک سابق آرمی چیف رہے ہوئے ہیں اور ہماری طرف سے ان کے لیے بیسٹ وشز کہ وہ جلد از جلد جو ہے وہ صحت یاب ہوں اور جلد از جلد جو ہے وہ گھر کی طرف واپس جائیں. اب میں سوشل میڈیا کے اوپر میں دیکھ رہا تھا وہی ٹپیکل لونڈیل پاڑوں والی حرکت, نہ انہیں پتہ ہے اپنی طرف سے کہانیاں جو ہیں وہ مختلف قسم کی کہانیاں جو ہے وہ کوک اپ کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے. ان کے پاس ایکچولی پوری انفارمیشن بھی نہیں ہوتی کہ ہوا کیا ہے. جب 3:30 بجے وہ ایکچولی وہ گرے ہیں تو اس وقت ان کی جو اہلیہ ہیں وہ بھی جاگ رہی تھیں, تو شکر ہے کہ ان کو پتہ لگ گیا. جب وہ ان کے گرنے کی جو ہے وہ آواز آئی تو وہ گئیں اور انہوں نے جا کے انہیں سہارا دیا اور اس کے بعد انہیں ہاسپٹل جو ہے وہ شفٹ کیا گیا. سو یہ ہے ایکچوئل کریکٹ انفارمیشن. اگر آپ سوشل میڈیا کے اوپر اس کے علاوہ کوئی اور کوئی بات اگر سنیں گے تو اس میں کوئی سچائی نہیں ہے. بس دعا کیجئے کہ وہ جلد از جلد جو ہے وہ صحت یاب ہوں. اس کے علاوہ دیگر خبروں میں آج عمران خان صاحب کی فیملی کی جو ہے وہ ملاقات کا دن ہے, جمعرات کا دن ہے, اس لیے آج یہ میرے خیال میں ایک امپورٹنٹ دن ہوگا کیونکہ پچھلے ایک ہفتے کے اندر جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اور ہم نے اپنے پچھلے ویلاگ کے اندر بھی آپ کو بتایا تھا کہ کچھ رنگ جو ہے وہ بدلنا شروع ہو رہے ہیں. تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ سہیل آفریدی صاحب بھی جو ہے وہ کور ہیڈ کوارٹرز پشاور وہاں پہ گئے, کور کمانڈر کے ساتھ بھی ان کی وہاں پہ ملاقات ہوئی ہے. ہماری بھی ایک اہم ترین سیکیورٹی ذرائع سے جو کل ملاقات ہوئی تھی جس کے اوپر میں نے پچھلا ویلاگ کیا تھا, اس سے بھی یہ لگ رہا تھا کہ چیزیں اب کچھ حد تک جو ہے وہ ٹھنڈی ہونا شروع ہو رہی ہیں اور جو اسٹیبلشمنٹ کے درمیان اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان جو معاملات کافی حد تک خراب ہوئے تھے اس میں اب کچھ ہلکے سے آثار جو ہے وہ نظر آنا شروع ہوئے ہیں بہتری کے. سو میرا خیال میں آج جمعرات کا دن جو ہے وہ اس پوائنٹ آف ویو سے بھی بڑا امپورٹنٹ ہوگا کہ کیا آج عمران خان صاحب کی فیملی کی ان سے ملاقات جو ہے وہ کروائی جاتی ہے, ان کی بہنوں کی ان سے ملاقات کروائی جاتی ہے یا نہیں. اینڈ دس از اسٹیج 1. اس کے بعد اس کا ایک اسٹیج 2 بھی ہے اور وہ اسٹیج 2 یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی ملاقات ہوتی ہے, کیونکہ ان کے وکیل سلمان صفدر کی تو ان کے ساتھ ملاقات ہو گئی تھی, ایون دو سپریم کورٹ کی جانب سے سلمان صفدر صاحب کو بطور وکیل عمران خان نہیں بھیجا گیا تھا بلکہ فرینڈ آف دا کورٹ کے طور پہ بھیجا گیا تھا کہ آپ جائیے عمران خان صاحب سے ملیے, آئیے اور ہمارے پاس رپورٹ جو ہے وہ جمع کروائیں.
تو سلمان صفدر صاحب نے جا کے وہ رپورٹ جمع کرا دی، لیکن اس کے بارے میں کوئی ڈیٹیلز جو ہیں وہ میڈیا کے ساتھ انہوں نے شیئر نہیں کی. انہوں نے کہا جی میں کورٹ کو جو ہے جواب دہ تھا تو میں نے کورٹ میں اپنی رپورٹ جو ہے جمع کروا دی. لیکن سلمان صفدر صاحب نے ایک کریکشن کروائی، اور وہ یہ تھی کہ جب وہ باہر آئے تھے، اس وقت جیل سے باہر آئے تھے ملاقات کر کے، تو صحافیوں نے جو ہے ان سے سوال کیا تھا کہ جی ان کی حالت کیسی ہے. انہوں نے جواب دیا تھا ٹھیک ہے. اب وہ جو ٹھیک ہے تھا وہ بیسکلی ظاہری بات ہے اس کو اسی طرح ہی آپ ڈیکوڈ کرتے ہیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی حالت ٹھیک ہے. لیکن بعد میں سلمان صفدر صاحب نے جو ہے جب وہ سپریم کورٹ آئے تو انہوں نے میڈیا کی ایک کریکشن کروائی. انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے ایسا کوئی بیان نہیں دیا کہ ان کی حالت ٹھیک ہے. سو انہوں نے ایکچولی اسے نگیٹ کیا. سو ایون دو بشرا بی بی کی جو فیملی تھی وہ بھی ان سے ملی تھی جا کے، اور ان کی طرف سے بھی جو خبر آئی تھی وہ یہی آئی تھی کہ ان کی حالت جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. تو سلمان صفدر صاحب نے ایکچولی بڑا اسٹرانگلی پھر اگلے دن سپریم کورٹ میں، یعنی کہ کل جب اپنی وہ رپورٹ جمع کرا رہے تھے، تو انہوں نے بڑا اسٹرانگلی اس چیز کو جو ہے وہ ایمفسائز کیا کہ نہیں میں نے ایسا کچھ نہیں کہا ہے. بس اس سے زیادہ انہوں نے اس کے اوپر جو ہے وہ گفتگو نہیں کی. سو اگر اتنا اسٹرانگلی اس کو ریفیوٹ کیا جا رہا تھا اس خبر کو، تو اس کا تاثر یہی مل رہا تھا، مطلب یہی نکل رہا تھا کہ ان کے مطابق عمران خان صاحب کی حالت ٹھیک نہیں ہے. ورنہ وہ کہہ دیتے کہ ہاں جی ٹھیک ہے، میرا جو بیان میں نے دیا تھا وہ بالکل ٹھیک ہے. انہوں نے ریفیوٹ کیا اس چیز کو. سو آج کا دن جو ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. تو وہ جو دوسری سٹیج ہے جو میں آپ سے کہہ رہا تھا، یہ تو پہلی سٹیج ہے کہ ملاقات اگر ہو جائے اوبیسلی وی ڈونٹ نو ہوتی ہے کہ نہیں. اس کی دوسری سٹیج یہ ہے کہ اگر ان کی فیملی کی ملاقات ہوتی ہے تو باہر آ کے میڈیا سے کیا گفتگو کرتے ہیں. کیا وہ صرف عمران خان صاحب کی صحت سے ریلیٹڈ گفتگو کرتی ہیں ان کی بہن، یا صرف عمران خان صاحب سے ریلیٹڈ، یا ماضی کی طرح جس طرح وہ فیلڈ مارشل کے حوالے سے جو ہے مختلف بیانات دیتی رہی ہیں، یا موجودہ سیاسی صورتحال کے اوپر بڑے سخت کڑے تنقید کرتی رہی ہیں، کیا ایسا کوئی بیان دیتی ہیں نہیں. سو دیز ٹو اسٹیجز آر ویری امپورٹنٹ اگر آج عمران خان صاحب کی یہ ملاقات جو ہے وہ ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ علیمہ خان صاحبہ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آج کل ہم کبھی ایک تو کبھی دوسری عدالت میں پیش ہوتے ہیں. کل سلمان صفدر کی عمران خان سے ملاقات ہوئی ہے اور انہوں نے اتنا کہا ہے کہ ان کی ملاقات ہوئی ہے. آج ہم سارے سپریم کورٹ جائیں گے. رپورٹ کے بارے میں آج ہی ہمیں پتہ چلے گا. عمران خان کی آنکھ کا مسئلہ گزشتہ 6 ماہ سے چل رہا ہے. حکومت نے کہا ہے کہ ہسپتال لے جا کر عمران خان کی آنکھ کا علاج کیا گیا ہے. ہمیں کیا پتا کہ کس نے علاج کیا ہے اور کیا علاج کیا ہے. بانی کی آنکھ بچانے کے بجائے یہ خوفزدہ ہیں کہ بانی کسی کو نظر نہ آئے. شیخ وقاص اکرم صاحب نے ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا کہ جی عمران خان صاحب کی صحت پر اس وقت پوری قوم کو تشویش لاحق ہے. کل عمران خان صاحب کے وکیل بیرسٹر سلمان صفدر کی عمران خان صاحب سے ملاقات کے بعد علیمہ باجی نے میڈیا کو خود بتایا کہ بیرسٹر سلمان صفدر کی ملاقات 2 گھنٹے جاری رہی اور سلمان صفدر نے یہی بتایا کہ عمران خان ٹھیک ہیں. جیل کے اندر قیادت کی رسائی نہ ہونے کے باعث ہمیں ملاقات کے بعد میڈیا ٹاک پر انحصار کرنا پڑ رہا ہے. سلمان صفدر کی کورٹ میں جمع کروائی گئی رپورٹ اصل حقائق جو ہے وہ سامنے لائے گی. اب وہ رپورٹ ایکچولی کیا ہے نو ون نوز، کیا ایکچولی اس کے اندر جو ہے وہ بتایا گیا ہے. اس کے علاوہ فیصل واڈا صاحب جو پچھلے 2 دنوں کے اندر جو ہیں وہ بڑی خبروں کی زینت بنے ہوئے ہیں، کیونکہ انہوں نے حامد میر صاحب کے شو میں یہ بیٹھ کے کہا تھا کہ جی 500 سے لے کے 5000 سیاستدان جو ہیں اگر ان کو اڑا دیا جائے تو ملک کے حالات جو ہیں وہ بہت بہتر ہو جائیں گے. تو اس کے اوپر بہت سے مطلب خاص طور پہ جو ڈیموکریٹس ہیں وہ اس کے اوپر بڑی تنقید کر رہے تھے. تو کل رات کو وہ آسمہ شرازی صاحبہ کے شو میں آئے ہوئے تھے. انہوں نے کہا جی عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان برف پگھلنے کی بات میں دور دور تک کوئی حقیقت نہیں ہے. البتہ پی ٹی آئی میں برف پگھل رہی ہے جو پانی کی طرح رستہ بنا رہی ہے. یہی سیاست کا نام ہے. البتہ پی ٹی آئی میں برف انہوں نے کہا کہ جی ان کے 500 سے 5000 لوگوں کو لٹکانے والے بیان پر جو لوگ تنقید کر رہے ہیں ان کو میں کچھ سمجھتا ہی نہیں ہوں. ان لوگوں نے مجھے سینیٹر یا ایم این اے نہیں بنایا تو مجھے کوئی غرض نہیں کہ یہ لوگ کیا سوچتے ہیں. انہوں نے کہا کہ انہوں نے کوئی نئی بات نہیں کی. جب وہ 2018 میں وزیر تھے تو انہوں نے یہی بات کی تھی. انہوں نے کہا کہ جب تک ملک میں سزا و جزا کا نظام نہیں ہوگا تو عام عوام کے مسائل کیسے حل ہوں گے. لوگ چاند پہ پہنچ گئے اور ہم گٹر کے ڈھکن پہ جشن منا رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ عمران خان سے ملاقات ان کا قانونی حق ہے. اس پر آپ سیاست نہیں کر سکتے. یہ ملاقات ہو گئی، معلوم ہو گیا کہ وہ ٹھیک ہیں، ان کی آنکھ کا مسئلہ تھا، علاج ہو گیا تو انہیں ان کا حق مل گیا. بات تب کی جاتی اگر ان کے کان میں درد ہوتا اور صرف آنکھ کا علاج ہوتا. انہوں نے کہا کہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان برف پگھلنے والی بات میں کوئی حقیقت نہیں. البتہ ان کی پارٹی میں برف جو ہے وہ پگھل رہی ہے. مشال یوسف زئی پاکستان تحریک انصاف کی سینیٹر، انہوں نے کہا جی عمران خان صاحب کی صحت ٹھیک نہیں ہے. ان کی آنکھ کی تکلیف کافی بگڑ چکی ہے اور ان کو فوراً علاج کے لیے ہسپتال شفٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہم نے پورا فوکس اسی پہ رکھنا ہے. اب یہ جو پورا فوکس اسی پہ رکھنا ہے نا، اس کی وجہ سے بہت سی چہمگوئیاں ہو رہی ہیں. ریومر ملز جو ہیں وہ اس وقت فل تھروٹل کے اوپر کام کر رہی ہیں کہ شاید عمران خان صاحب کو ہسپتال شفٹ کرنے کے حوالے سے جو ہے نا دیر از اے موو گوئنگ آن، اور الٹیمیٹلی انہیں اڈیالہ سے جو ہے وہ ہاسپٹل شفٹ کر دیا جائے گا. مجھے نہیں پتا عمران خان صاحب کی صحت کیسی ہے، میں نہیں جانتا، میں کوئی اپڈیٹ میرے پاس نہیں ہے. لیکن ماضی اگر پاکستان کی سیاست کا اٹھا کے دیکھا جائے تو سیاستدانوں کو جو سب سے پہلا ریلیف ملتا ہے کبھی بھی کسی بھی صورت میں وہ ہسپتال جا کے ملتا ہے.
سو کیا عمران خان صاحب کا ہسپتال کا راستہ ایک جنون بیماری کی وجہ سے ہوگا یا ایکچولی مطلب کسی ڈیل کے نتیجے میں, کسی این آر او کے نتیجے میں, کسی ڈھیل کے نتیجے میں, کسی ڈیل کے نتیجے میں ہوگا؟ وی ڈونٹ نو. سو لیٹس ویٹ اینڈ سی کہ اگر تو وہ واقعی بیمار ہیں مطلب اور اس وقت ان کی حالت اتنی سیریس ہے کہ ان کو ہاسپٹل شفٹ کرنا چاہیے, تو ان کے لیے بھی ہم دعا کریں گے جس طرح جنرل باجوہ کے لیے کر رہے تھے. مطلب یہ بھی ایک عجیب سی بات ہے کہ ایک ہی دن میں مجھے دونوں کی صحت کے لیے میں دعا کر رہا ہوں, اور اللہ کرے کوئی بھی ہو مطلب اگر وہ بیمار ہے یا اسے شفا کی ضرورت ہے تو آپ کو ان کے لیے دعا ہی کرنی چاہیے. مریم وٹو صاحبہ, بشرا بی بی کی بہن, انہوں نے ٹویٹ کیا, انہوں نے کہا دیر آر نو ٹاکس, دیر از نو ٹاک آف اینی ریلیف, دیر آر آل ریومرز, نو سعودی لیڈر اور یو اے لیڈر ہیز اسپوکن ٹو پاک لیگل رولرز اباؤٹ اینی ریلیف فار عمران خان. دیر ہیو ناٹ اسپوکن ٹو ہز سنز اور ہز ایکس وائف ٹو اشور اینی سپورٹ سارٹ آف سپورٹ. ٹرک کی بتی. تو مریم ریاض بھٹو صاحبہ سمجھتی ہیں کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ صرف اور صرف ٹرک کی بتی کے پیچھے جو ہے وہ لگایا جا رہا ہے. اس کے علاوہ جناب ایک اور کنٹروورسی جو میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں وہ ہے شاندانہ گلزار صاحبہ کا ایک بیان جو پچھلے 24 گھنٹے میں جو ہے وہ سوشل میڈیا کی زینت بنا ہوا ہے. اور ایک صحافی نے جو ہے وہ ان سے سوال کیا کہ جی لاہور کے اندر جو ہے لاہوریوں نے بسنت منائی, اس کے اوپر آپ کیا کہیں گی؟ تو اس کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے فرمایا کہ جی بڑی معذرت کے ساتھ شرم کا مقام ہے, اور میں علیمہ خان صاحبہ کی میں بڑی عزت کرتی ہوں, لیکن لاہوریوں کو جو ہے وہ شرم سے ڈوب مرنا چاہیے. مطلب یہ انہوں نے بسنت منانے کے اوپر انہوں نے بات کی. اب معذرت کے ساتھ بینگ اے لاہوری آئی ایم ایبسلیوٹلی افینڈیڈ بائی دس ریمارک, کیونکہ آپ نے کسی ایک شخص کی, کسی ایک گروپ کی آپ نے صرف تصدیق نہیں کی, آپ نے اس شہر میں, اس صوبائی دارالحکومت میں رہنے والے تمام افراد کی تصدیق کی ہے. آپ نے صرف اور صرف کسی ایک جماعت سے تعلق رکھنے والے افراد کی نہیں, آپ نے اس صوبے کے حکمرانوں کی نہیں, بلکہ آپ نے پاکستان تحریک انصاف کے اپنے ووٹرز کی بھی تصدیق کی ہے جنہوں نے ایکچولی 8 فروری 2024 کو عمران خان صاحب کے لیے ووٹ ڈالا تھا یا آپ کی جماعت کے لیے ووٹ ڈالا تھا. آپ نے صرف ان کی تصدیق نہیں کی, آپ نے اپنی پارٹی کے بہت سے ایسے لیڈرز جن کا تعلق لاہور سے ہے آپ نے ان کی بھی تصدیق کی ہے, آپ نے سلمان اکرم راجہ کی بھی تصدیق کی ہے, آپ نے عمران خان صاحب کی بھی تصدیق کی ہے, کیونکہ اینڈ آف دا ڈے عمران خان صاحب بھی ایک لاہوری ہیں. وہ زمان پاک میں پلے بڑے, یہیں پہ کرکٹ بھی اپنی کھیلی, یہیں پہ پڑھائی بھی اپنی ایچ این کالج کے اندر کی, آپ نے ان کی بھی تصدیق کی ہے. آپ نے ڈاکٹر یاسمین راشد کی بھی تصدیق کی ہے, آپ نے میاں محمود الرشید کی بھی تصدیق کی ہے, آپ نے عمر چیمہ کی بھی تصدیق کی ہے, آپ نے چودھری اعجاز کی بھی آپ نے تصدیق کی ہے, آپ نے میاں اسلم اقبال کی بھی تصدیق کی ہے, آپ نے عالیہ حمزہ کی بھی تصدیق کی ہے. تمام یہ لاہوری ہیں, آپ نے ان کی بھی تصدیق کی ہے. خیر وہ آپ جانے اور آپ کے پارٹی کے رہنما جانے, آئی ایم نان آف مائی بزنس. لیکن صرف اس بنیاد کے اوپر کہ آپ جو چاہتی تھیں یعنی کہ لوگ بسنت نہ منائیں, تو اس کی وجہ سے آپ کیونکہ انہوں نے منائی تو اس لیے اب انہیں شرم سے ڈوب مرنا چاہیے. سو کل کو مثال کے طور پہ اگر آپ کے صوبے سے دہشت گرد آتے ہیں, جس طرح مثال کے طور پہ یہ جو دہشت گرد تھا جس نے اسلام آباد میں آ کے بم دھماکہ کیا اور جس کی وجہ سے کئی جانیں جو ہیں وہ چلی گئیں, تو اس کے لیے کیا خیبر پختونخوا کے لوگوں کو قصوروار ٹھہرا دیا جائے اس بات کے اوپر؟ تو یہ بڑی ہی ایک عجیب ریسس قسم کی یہ گفتگو تھی جو شاندانہ گلزار صاحبہ کی جانب سے کی گئی. ماضی کے اندر بھی وہ بڑے کنٹروورشل اس قسم کے بیانات جو ہیں وہ دے چکی ہیں, مطلب کوئی نہ کوئی کنٹروورشل, میں یہ بات کہہ رہا ہوں. لیکن اس طرح کی بات کہنا کہ آپ پورے ایک شہر کے لوگوں کو جو ہے صرف اس بنیاد کے اوپر جو ہے وہ یہ ریمارک دے دیں جسٹ بیکاز دے ڈڈ ناٹ فالو واٹ یو وانٹڈ, تو ضروری تو نہیں ہے نا کہ آپ کی بات جو ہے ہر صورت مانی جائے. ہو سکتا ہے آپ غلط ہوں, یہ بھی تو ہو سکتا ہے. سو میرے خیال میں تو آپ نے ایکچولی شرم سے ڈوب مرنے کا مقام جو ہے وہ سب سے زیادہ تو علیمہ خان صاحبہ کے بچوں کے لیے کیا ہوگا, اور علیمہ خان صاحبہ کے لیے بھی کیا ہوگا, کیونکہ ظاہری بات ہے انہوں نے بھی تو یہ اناؤنس کیا نا, انہوں نے بھی کہا کہ ہم تو بسنت منا رہے تھے. نورین خان نیازی صاحبہ کے لیے بھی آپ نے شرم سے ڈوب مرنے کا مقام جو ہے وہ دیا ہوگا انہیں, کیونکہ انہوں نے بھی کہا کہ جی بسنت تو مناتے ہیں, کون بے وقوف ہے جو کہتا ہے جناب بسنت نہ مناؤ؟ تو وہ جو بسنت نہ مناؤ وہ یہ بے وقوف ہیں, یہ شاندانہ گلزار صاحبہ وہ بے وقوف ہیں جو ایکچولی لوگوں کو چاہتی تھیں کہ وہ بسنت نہ منائیں. تو عمران خان صاحب کی بہنیں جو ہیں یہ ان کا الگ موقف ہے اور شاندانہ گلزار صاحبہ کا جو ہے الگ موقف ہے. بائی دا وے پاکستان تحریک انصاف از اسٹل سائلنٹ آن دس ایشو. آپ کو یا تو شاندانہ گلزار کو اس ریمارک کے اوپر جو ہے وہ ایکچولی شو کاز نوٹس دینا چاہیے تھا, یا پھر انہیں معافی مانگنی چاہیے تھی, یا پھر آپ کو معافی مانگنی چاہیے تھی. اور مجھے افسوس ہے, میں افسوس کا مقام ہے پاکستان تحریک انصاف, مسلم لیگ نواز, پاکستان پیپلز پارٹی, تمام وہ جماعتیں جو لاہور سے الیکشن لڑتی ہیں, انہیں بھی جو ہے احساس کرنا چاہیے کہ لاہوریوں کی کس طرح تضحیق کی گئی ہے شاندانہ گلزار کی جانب سے, جو کہ بہت ہی ایک فضول قسم کا ریمارک تھا. اس کے علاوہ جناب
وزیر اعظم شہباز شریف امام بارگاہ خدیجۃ الکبریٰ پہنچے، جہاں انہوں نے شہداء کے اہل خانہ سے ملاقات کی اور شہداء کے درجات بلندی کے لیے جو ہے انہوں نے فاتح خوانی بھی کی ہے۔ اس کے علاوہ بلوچستان نیشنل پارٹی کے سردار اختر مینگل کا قومی اسمبلی کی رکنیت سے استعفیٰ جو ہے وہ تقریباً 17 ماہ کے بعد جو ہے وہ منظور ہو گیا ہے۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ یہاں پہ کئی بار، اب تو خیر اتنا نہیں، اب تو ظاہری بات ہے لوگ ایک دوسرے کو میسج جو ہیں واٹس ایپ کے تھرو، ایس ایم ایس کے تھرو، ای میلز کے تھرو جو ہے ویسے کر دیتے ہیں، لیکن ایک وقت ہوا کرتا تھا جب لوگ ایک دوسرے کو خط لکھا کرتے تھے، تو کبھی کبھار بڑی انہونی قسم کی جو ہے وہ چیزیں ہوتی تھی کہ لوگوں کو کئی کئی سال کے بعد جا کے خط ملتے تھے۔ بلکہ بڑی انٹرسٹنگ سٹوریز ہیں، کبھی آپ اس کو گوگل پہ سرچ کیجئے گا کہ ورلڈ وار 1 ورلڈ وار 2 کے اندر جو ہے اس وقت ظاہری بات ہے جو فوجی ہوتے تھے وہ اپنے گھروں کو لیٹرز لکھتے تھے، تو جنگ کا چونکہ ماحول تھا، بہت سی پوسٹ جو ہے وہ پوسٹل میل جو ہے وہ ڈیلیور نہیں ہو پائی تھی، تو بہت سے لوگوں کو ایکچولی ان کے جو سپاہی تھے جو گئے ہوئے تھے جنگیں لڑنے کے لیے، ان کو کئی کئی سالوں کے بعد جا کے جو ہے ان کے وہ خط جو ہے انہیں موصول ہوئے۔ تو یہاں پہ بھی جو ہے وہ جو ان کا اختر مینگل صاحب کا استعفیٰ تھا وہ 17 ماہ کے بعد جا کے جو ہے وہ ایکسیپٹ ہوا ہے۔ اب آئی ڈونٹ نو یہ وہی پوسٹل ڈیلے والا چکر تھا یا دل نہیں کر رہا تھا ایکسیپٹ کرنے کو، لیکن بہرحال ان کا استعفیٰ جو ہے وہ ایکسیپٹ کر دیا گیا۔ انہوں نے بعد میں اختر مینگل صاحب نے ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا نون لیگ ہیز ایٹ لاسٹ ایکسیپٹڈ مائی ریزگنیشن آفٹر ڈریگنگ اٹس فیٹ لانگ انف ٹو ایکسپوز اٹس اون فیئر. Was it the applause that unsettled you, or the fact that I could draw crowds in Punjab score? For the record, no, not 1 rupee has been withdrawn since my resignation. Every amount remains in Parliament's bank. The lodges were vacated since 17 months ago, and I have not resided there since. Adios. تو ان کا کہنے کا مقصد ہے کہ 17 ماہ سے نہ میں نے کوئی تنخواہ لی ہے، نہ جو مجھے لاج دیا گیا تھا پارلیمنٹری لاج، نہ میں نے اس کے اندر رہائش اختیار کی ہے، تو میرا کسی چیز سے جو ہے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ایک خبر جنگ میں آئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف جو ہے وہ جرمنی میں جمعے سے شروع ہونے والی میونخ سیکیورٹی کانفرنس میں شرکت نہیں کر رہے، وہ بلکہ بورڈ آف پیس میں جو ہے، جو ڈونلڈ ٹرمپ کا بورڈ آف پیس ہے، جو 19 فروری کو واشنگٹن میں ڈونلڈ ٹرمپ کی زیر صدارت منعقد ہونے والے پہلے رہنماؤں کے اجلاس میں جو ہے اس میں شرکت کرنے کے لیے وہ امریکہ جائیں گے۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ یا بورڈ آف پیس کے ساتھ جو پاکستان کی افیلیشن جو ہے وہ مزید مضبوط ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے جو ہے وہ کھیلتا پنجاب پنک گیمز 2026 کا افتتاح کر دیا ہے، جس میں 3400 خواتین کھلاڑی جو ہیں وہ شرکت کر رہی ہیں۔ پہلی دفعہ خواتین کی گیمز کے اندر جو ہے وہ پیڈل کی گیم بھی جو ہے وہ شامل کی گئی ہے، اور مختلف اضلاع سے جو ہے وہ خواتین پیڈل کھیلنے کے لیے بھی جو ہے وہ آ رہی ہیں۔ میں چونکہ خود یہ گیم بھی کھیلتا ہوں اور میں اس کی ایسوسیشن کا بھی حصہ ہوں، تو اس لیے میرے لیے باعث فخر بات ہے کہ پیڈل کی گیم کو بھی جو ہے وہ شامل کیا گیا ہے۔ اس کی تقریب میں ایکچولی مجھے انویٹیشن بھی آیا ہوا تھا، لیکن کل ایک بڑی اہم ملاقات تھی تو اس لیے وہاں پہ جانا پڑا، اس لیے اس تقریب میں جو ہے وہ شرکت نہیں ہو سکی۔ اس کے علاوہ جناب ایک اور سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ ایک ویڈیو جو ہے وہ بڑی کنٹروورسی کا شکار ہوئی بھی ہے، اور وہ ہے جناب سندھ یونیورسٹی دادو کیمپس، اس کے پرو وائس چانسلر اظہر شاہ، ان کی ایک دو ویڈیوز جو ہیں وہ سامنے آئی ہوئی ہے، جس میں وہ لگ رہا ہے جیسے مبینہ طور پہ وہ جیسے نشے کے اندر ہیں، اور اس کے اندر بڑے بہک کے جو ہے، اور بہک کے میں مہک کہہ رہا تھا، بہک کے جو ہے وہ گفتگو کر رہے ہیں ان ویڈیوز کے اندر، تو اور ایک جگہ کے اوپر طرح وہ ڈانس بھی کرنا شروع ہو گئے۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ بڑی تنقید ہوئی ان کے اوپر کہ یار یہ کس قسم کے پرو وائس چانسلر ہے جو اس حالت کے اندر جو ہے وہ یونیورسٹی آئے ہوئے ہیں۔ تو ان کے اگینسٹ جو ہے وہ اب انکوائری شروع کر دی گئی ہے، اور انہیں معطل کر کے ان کے خلاف جو ہے قانونی کارروائی جو ہے وہ شروع کی گئی ہے۔ سیکشن آفیسر محمد زبیر کے مطابق انکوائری میں شفافیت، غیر جانبداری اور قانونی طریقہ کار کو جو ہے وہ یقینی بنایا جائے گا۔ تو یہ چند ویڈیوز جو آپ اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں یہ انہی پرو وائس چانسلر کی ہیں۔ اس کے علاوہ جناب وزیر اعظم شہباز شریف نے نیپرا کی جانب سے سولر کے حوالے سے نئے ریگولیشنز کے اجراء کا فوری نوٹس لیا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ وزیر اعظم ہاؤس کی جانب سے جو پریس ریلیز آئی ہے اس میں کہا گیا جی پاور ڈویژن نیپرا کو سولر کے موجودہ صارفین کے کانٹریکٹ کے تحفظ کے حوالے سے فوراً نظر ثانی کی اپیل دائر کرے تاکہ موجودہ کانٹریکٹس کا ہر ممکن تحفظ یقینی بنایا جائے۔ اب ہوا یہ ہے بیسکلی، میں پچھلے ویلاگس میں اس کے اوپر بات نہیں کر سکا کہ نیپرا نے بیسکلی سولر جو یوزرز ہیں ان کے لیے قوانین کو چینج کیا۔ میرے خیال میں اب تک آپ کو پتہ لگ چکا ہوگا کہ وہ لوگ جن کے کانٹریکٹس تو پہلے سے وہ جو ان کے کانٹریکٹس چل رہے ہیں جو کہ 7 سال کے لیے ہوتے تھے، ان کے لیے اب جو بائی بیک ریٹ جو طے کیا جائے گا وہ ہوگا جناب تقریباً 25 روپے۔
اور جو نئے کانٹریکٹس لوگ لیں گے، اگر آج آپ سولر لگانے کا فیصلہ کرتے ہیں اور اس کے بعد ایک نیا کانٹریکٹ کرتے ہیں، وہ ایک تو وہ کانٹریکٹ بھی 5 سال کے لیے ہوگا، اور آپ سے جو یونٹ خریدا جائے گا وہ 11 روپے کے حساب سے خریدا جائے گا، آپ سے یونٹ 11 روپے کے حساب سے خریدا جائے گا، اور آف پیک اور پیک جو پیک ریٹ ہوں گے وہ تقریباً 5 گنا زیادہ ہوں گے. سو اگر آپ نے اس کو کور کرنا ہے تو آپ نے ایکچولی وابڈا کو یا لیسکو کو، یا مطلب جس بھی شہر سے آپ تعلق رکھتے ہیں، 5 گنا بجلی آپ زیادہ دیں گے تب آپ کا بل ایکویٹ کرے گا اس کے ساتھ جا کے. تو اس کی وجہ سے سولر صارفین اور سولر ٹریڈرز جو اس کا سولر کا کام کرتے ہیں وہ بہت پریشان تھے کہ بھائی مطلب ہمارا بزنس چلے گا کس طرح، لوگ تو لیں گے نہیں، وہ کہیں گے یہ تو بارے میں نہیں کھاتا. یا پھر آپ ہائبرڈ جو ہے وہ سسٹم لگائیں. میں حکومت کی بات نہیں کر رہا، میں انورٹر کی بات کر رہا ہوں کہ یا تو پھر آپ ہائبرڈ انورٹر لگائیں، جس طرح ملک میں جس طرح حکومت چل رہی ہے کہ آپ بجلی جو ہے اس کو سٹور کرنا بھی سیکھیں، اپنے پاس بیٹریز بھی لگائیں، اپنی بجلی خود سٹور کریں، اور بعد میں رات کے وقت جو ہے اس کو استعمال کریں، جب آپ کو بجلی کی ضرورت ہو تو آپ اس کو استعمال کریں. تو وچ از اے ویری ویری ایکسپینسو مطلب فارمولا. آپ کو بیٹریز کے اوپر لاکھوں روپے جو آپ کو خرچ کرنے پڑیں گے. تو اس کی وجہ سے کافی پریشانی تھی. تو ابھی انہوں نے صرف ہدایت کی ہے کہ جناب جنہوں نے پہلے سے کانٹریکٹ کیتے ہیں انہوں نے تو میں تو تسی دھیان رکھو نا، جو نئے آتے جائیں گے. اچھا اب وہ اس میں بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ جن کے 7 سال والے وہ کانٹریکٹ، میرا بھی شاید اسی سال یا تو ختم ہو چکا ہے یا ہونے لگا ہے. تو اب میرے گھر پہ بھی سولر لگا ہوا ہے، تو وہ مجھے بھی جو ہے جو نیا میرا کانٹریکٹ ہوگا اس کے مطابق 11 روپے کے حساب سے جو ہے پر یونٹ جو ہے وہ مجھ سے لیا جائے گا. سو لیٹس سی اس کے اوپر جو ہے وہ کیا ہوتا ہے. اس کے علاوہ ایک اور خبر یہ ہے کہ نیٹ میٹرنگ ریگولیشنز کے بعد جو ہے پروٹیکٹڈ جو چھوٹے صارفین ہیں ان کے اوپر بھی جو ہے وہ فکس چارجز عائد کرنے کی تجویز سامنے آ گئی ہے، اور اس کے اندر مختلف سلیبس کے اوپر جو ہے مختلف پیسے رکھ کے ان کے اوپر فکس چارجز لگانے کا بھی جو ہے فیصلہ کر لیا گیا ہے. اور اس میں پروٹیکٹڈ اور نان پروٹیکٹڈ صارفین دونوں اس کے اندر جو ہے وہ شامل ہیں. اب دیکھیں یہ ایک اور جو ہے وہ جھٹکا جو ہے وہ لگنے لگا ہے. کھیل کے میدان سے بھی جو ہے وہ ایک خبر جو ہے وہ شامل کریں گے، اور اس میں کل جو ہے بڑا ایک سنسنی خیز میچ ہوا افغانستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان، اور 2 سپر اوورز کے تک جو ہے وہ یہ میچ کیا، لیکن اینڈ آف دا ڈے افغانستان جو ہے وہ یہ میچ ہار گیا اور پہلی ٹیم بن گیا ہے جو ایکچولی ورلڈ کپ سے باہر ہو گئی ہے. تو جبکہ افغانستان یہاں پہ ہمارے خاص طور پہ چند انڈین بیوقوف اسپورٹس اینالسٹ تھے جو ایکچولی افغانستان کو سیمی فائنل کے اندر پہنچا رہے تھے، تو افغانستان جو ہے وہ سب سے پہلے باہر نکلا ہے. اس کے علاوہ ایک اور جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اسپنر عثمان طارق کے بالنگ ایکشن کے اوپر جو ہے وہ ایک نئی کنٹروورسی شروع ہو گئی ہے، اور انڈین میڈیا جو ہے وہ ٹکا کے انہیں اس وقت ٹارگٹ کر رہا ہے. پاکستان اور انڈیا کے میچ سے پہلے ایک بھارتی کرکٹر ہیں شری واستو گوسوامی، انہوں نے اور ان کے اور سابق ماہانہ اسپنر انڈین اسپنر روی چندر اشون ان کے درمیان بھی بحث ہوئی. اشون جو ہے وہ خود بھی ایک اسپنر تھے، تو انہوں نے جو ہے وہ ایکچولی عثمان طارق کو ڈیفینڈ کیا ہے کہ، اور وجہ کیا ہے کہ یہ جو اپنا ہاتھ روکتے ہیں، ان کا جو ہاتھ روک کے بال کرنے کا سٹائل ہے اس کے اوپر تنقید کی جا رہی ہے کہ جناب یہ اللیگل ہے. تو اس کے اوپر ایشون نے کہا کہ اس میں کوئی غلط بات نہیں، اس میں کیا غلط بات ہے، ہر ایک کا اپنے کا طریقہ کار ہوتا ہے بال کرانے کا. تو اس میں بیٹسمین کو یہ تو ایک ایسی چیز ہے جس کو آپ اللیگل کہہ نہیں سکتے. تو کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ آپ اپنے ہاتھ کو روک کے کیوں بال کراتے ہیں، یہ تو بیٹسمین کے اوپر ہے کہ وہ ایکچولی اس کو جج کرے. انہوں نے کہا کہ جس طرح بیٹسمین جو ہے اسے سوئچ ہٹ کرنے کے لیے وہ اپنے آپ کو ٹرن کر سکتا ہے، رائٹ ہینڈڈ اگر بیٹسمین ہے وہ ایک دم لیفٹ ہینڈڈ ہو جاتا ہے اور اس کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. جبکہ بالر جو ہے وہ اگر اپنی سائڈ چینج کرے، مطلب راؤنڈ دا وکٹ آئے یا اوور دا وکٹ آئے، اسے انفارم کرنا پڑتا ہے امپائر کو کہ جی میں یہاں سے بال کراؤں گا یا میں وہاں سے بال کراؤں گا. اگر وہ اپنا ہاتھ چینج کرتا ہے، وہ رائٹ ہینڈ کے بجائے لیفٹ ہینڈ، آپ کو پتہ ہے چند بالرز ایسے بھی ہوتے ہیں جو دونوں ہاتھوں سے بال کر سکتے ہیں، تو آپ کو امپائر کو بتانا پڑتا ہے کہ میں رائٹ ہینڈ سے کروں گا یا میں لیفٹ ہینڈ سے کروں گا. تو بالرز کے اوپر تو ساری ریسٹرکشنز ہیں. آپ باؤنسر ہے وہ اتنے باؤنسر مار سکتے ہیں، اس سے زیادہ باؤنسر نہیں آپ مار سکتے. بالر کے لیے تو آپ نے مطلب پورا وہ جو کرکٹ کا ماحول ہے وہی آپ نے ٹائٹ کر کے رکھ دیا ہے. پاور پلے جو ہے یہ ایک اور ایگزامپل ہے کہ جی پاور پلے ہوگا جناب، آپ 2 فیلڈر جو ہے وہ دائرے سے باہر آپ لے جا نہیں سکتے، اور اس کی وجہ ہے کہ بالر جو ہے وہ پھینٹی کھائیں. بالر پھینٹی کھائیں گے، چوکے لگیں گے، چھکے لگیں گے تو لوگ انجوائے کریں گے. جب لوگ انجوائے کریں گے تو کمرشل ویلیو بڑھے گی. سارا چیز اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، ساری چیزیں اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں. تو کمنگ بیک ٹو عثمان طارق، تو اشون نے ایکچولی انہیں ڈیفینڈ کیا ہے کہ بھائی آپ کس چکر میں ان کے اوپر جو تنقید کر رہے ہیں، اور یہ بلا وجہ کی تنقید. اور مجھے بیسکلی صرف یہ لگتا ہے یہ پریشر ٹیکٹکس ہوتے ہیں. جب کوئی ایک ہائی انٹینسٹی ہائی وولٹیج میچ جو ہے وہ ہونے جا رہا ہو، تو آپ کو کوئی ایسا بالر، کوئی ایسا بلے باز جو آپ کو لگے
کہ جناب وہ جو ہے آپ کے لیے پرابلماٹک ہو سکتا ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ پریشرز ڈالنے کی جو ہے وہ کوشش کی جائے. تو یہ جناب اب تک کی اپڈیٹس تھیں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.